اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور لائف۔ دوستو، یہ دنیا عجیب و غریب واقعات سے بھری ہوئی ہے اور کچھ تو واقعات مفوق الفطرت ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہندوستان میں پیش آیا جب ہندوستان کے ایک بہت بڑے اور نامور پنڈت منشی نول کشور خالق حقیقی سے جا ملا، اور لوگوں کو بہت بڑا صدمہ اس وقت لگا جب نول کشور کی لاش کو لکڑیوں میں رکھ کر آگ لگائی جا رہی تھی۔ جب نول کشور کی لاش کو لکڑیوں میں رکھ کر آگ لگائی گئی تو آگ اس جسم کو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ دوستو، یہ بات دیکھتے ہی دیکھتے سارے انڈیا میں آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی اور بڑی تعداد میں لوگ اس جگہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے جہاں منشی نول کشور کی لاش کو رکھا گیا تھا۔ منشی نول کشور کی دوستی جامعہ مسجد دہلی کے امام صاحب سے تھی۔ جب امام صاحب نے یہ خبر سنی تو وہ جلدی سے شمشان گھاٹ پر آئے جہاں لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا۔ انہوں نے منشی نول کشور کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ اثر نہیں کرے گی تو لہٰذا اس کو دفنا دیا جائے۔ تو ہندوستان میں پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر اس کی لاش کو دفن کیا گیا۔ اب دوستو، سوال یہ ہے کہ اس کی لاش کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ناظرین اکرام، تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور میں دو بہت بڑے مشہور ادارے اشاعت کا کام کرتے تھے۔ ایک ادارہ مسلمانوں کے دینی مدارس کی کتب کا کام کرتا تھا، جبکہ دوسرا ادارہ غیر مسلموں کا تھا اور اس کا مالک نول کشور تھا، اور ان کا کام قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ وہ قرآن کا اتنا ادب و احترام کیا کرتا تھا۔ نول کشور نے سب سے پہلے پنجاب بھر سے اعلیٰ تعلیم والے حافظ قرآن اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھ لیا۔ ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی کی جاتی تھی وہاں کسی شخص کو جوتے لے کر اندر جانے کی اجازت نہ تھی، بلکہ نول کشور نے دو ایسے ملازم کو رکھا ہوا تھا جو سارا دن تمام کمروں کے چکر لگاتے اور ہر ایک ایسا کاغذ جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ان کو بوریوں میں جمع کرتے رہتے اور ان کو باحفاظت جا کر دفن کر دیتے۔ پاک و ہند کی تقسیم ہو گئی اور لوگ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور لاہور سے دلی منتقل ہو گئے اور وہاں بھی قرآن کی طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ وہاں بھی ادارہ ترقی کرنے لگا۔ نول کشور بوڑھا ہو گیا اور گھر میں آرام کرنے لگا۔ ناظرین اکرام، نول کشور جب قرآن کا ادب و احترام کرنے کی روایت بنائی تھی، اس کے بیٹے ویسے ہی اس ادارے کو لے کر آگے بڑھنے لگے۔ قرآن کی اشاعت کا کام جاری رہا۔ ناظرین اکرام، کل نفس ذائقۃ الموت۔ نول کشور کی موت ہو گئی تو پورے ہندوستان سے اس کے عزیز و اقارب اکٹھے ہو گئے۔ آخری رسومات کے لیے جب ان کی چتا کو لکڑیوں پر رکھ کر آگ لگائی جا رہی تھی تو دوستو بہت ہی عجیب و غریب واقعہ سامنے پیش آیا۔ دوستو، حیران کن طور پر اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں رہی تھی۔ چتا پر اور گھی اور زیادہ تیل ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی، بلکہ ہزارہا کوشش کے باوجود آگ نہ لگ سکی۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مخلوق خدا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہاں پر امام صاحب نے دوسرے پنڈتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سارے ہندوستان کا تیل اور گھی اس کی چتا پر ڈال دو، لیکن آگ اس کو نہیں لگے گی۔ امام صاحب نے کہا، جس طرح اس نے اللہ کی سچی کتاب قرآن پاک کی خدمت کی ہے اس کو آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کتاب سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ ایک ہندو کی چتا کو آگ نہ جلا سکی اور شمشان گھاٹ میں دفن کرنا پڑا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔